ابن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں 10 اوصاف 10 صفتیں 10 فضیلتیں میری ایسی ہیں کہ جو میرے علاوہ کسی اور ازواج مطہرات کو یہ فضیلت حاصل نہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ کنوارے پن میں یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں کنواری صرف میں اکیلی آئی ہوں، میرے علاوہ کوئی ازواج کنواری نہیں آئی، بلکہ یا تو مطلقہ تھی یا پھر بیوہ عورتیں تھیں۔ یہ فضیلت مجھے حاصل ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ جبرائیل امین میری شکل میں حضور سے ملے اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ عائشہ سے شادی کر لیجیے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیجیے۔ تیسری بات فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے آیت برت نازل فرمائی۔ میں نے پرسوں کہا تھا کہ 10 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اور ان کی برت میں نازل فرمائی ہیں۔ چوتھی بات آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں حضور کے سامنے ہوتی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوتے تھے، حضور کے سامنے میں رہا کرتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے۔ پانچویں بات آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ فضیلت حاصل ہے کہ میرے ماں اور میرے باپ دونوں مہاجر ہیں، دونوں ہجرت کر کے آئے ہیں، یعنی مکہ المکرمہ سے یہ دونوں ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ صرف مجھے فضیلت حاصل ہے۔ چھٹی بات فرماتی ہیں کہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، یعنی ایسا نہ تھا کہ حضور کا برتن مبارک الگ تھا اور میرے لیے کوئی الگ برتن تھا، بلکہ حضور جس برتن میں غسل ادا فرماتے میں بھی اسی برتن میں غسل کیا کرتی تھی۔ ساتویں بات آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی مبارک نازل ہوتی، اللہ کا کوئی قانون کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تو اکثر میں حضور کے پاس میں رہا کرتی تھی، اکثر میں حضور کے پاس میں رہا کرتی تھی۔ اور پھر 8ویں فضیلت بیان فرماتی ہے کہ سب سے بڑی فضیلت میرے لیے یہ ہے کہ جس دن میری باری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن حضور پاک کو وصال عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہوئی ہے، میرے آقا اسی دن رحلت میرے آقا نے فرمائی ہے۔ 9ویں بات فرماتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک عالم قدس کی طرف پرواز کرنے والی تھی تو حضور کا سر انور میری گود میں تھا، حضور کا سر انور میری گود میں تھا، یہ میرے لیے فضیلت کی بات ہے۔ اور 10ویں جو سب سے بڑی اہم فضیلت ہے وہ فرماتی ہے کہ میرے ہی حجرے کو اللہ کے رسول کا مدفن بنایا گیا، یعنی میرا ہی کمرہ تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدفن ہے، جہاں حضور اس دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک آرام فرما ہے۔ یہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا کمرہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آج میں نے سوچا تھا کہ چند احادیث پاک پیش کروں، مگر سیرت کی باتیں ابھی اتنی باقی ہیں کہ ابھی 3-4 دن اس میں لگ سکتے ہیں، مگر آج سیرت کے حوالے سے گفتگو کو مکمل کروں گا۔ انشاءاللہ کل ام المؤمنین کے حق میں حضور نے جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اس کا میں ذکر کروں گا۔ تو عورتوں کو بہت برا لگتا ہے کہ ہمیں ہی کہتے ہیں، ہمیں ہی ٹارگٹ بنایا گیا ہے، تو میں پھر سے کہتا ہوں کہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تم اگر چاہو تو تمہاری گود میں پلنے والا ولی ہو سکتا ہے، اور اگر تم چاہو تو تمہاری گود میں پلنے والا شیطان ہو سکتا ہے۔ عورتیں اگر چاہیں تو ان کی گود میں پرورش پانے والا اللہ کا ولی غوث اور قطب ہو سکتا ہے۔ اے عورتوں، میں تمہاری کھوئی ہوئی عظمت یاد دلانا چاہتا ہوں، تم نے جس مقام کو بھلا دیا ہے اس مقام کو یاد دلانا چاہتا ہوں، نہ کہ تمہیں ذلیل، نہ کہ تمہیں رسوا کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے مقام کو سمجھو، تاکہ تمہاری گود میں پلنے والا ہر بچہ مسجد کا نمازی ہو اور میدان کا غازی بن جائے۔
آج ہر بچہ میدان کا کھلاڑی بن رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں، میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری گود میں پرورش پانے والا ہر بچہ مسجد کا نمازی ہو اور میدان کا غازی ہو. یہی وجہ ہے کہ میں نے عورتوں پر گفتگو کی ہے، اور جو بات میری سمجھ میں آتی ہے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. لہذا پتہ یہ چلا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام علوم کی ماہر تھی. اور پھر حضرت احنف ابن قیس اور موسیٰ ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہم نے کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا. اچھے انداز سے گفتگو کرنے والا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ میں گفتگو کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں، ہم نے ام المؤمنین کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بلیغ، زیادہ فصیح اور زیادہ تیز فہم کسی کو نہیں دیکھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کے ساتھ ساتھ بے شمار فضیلتیں آپ کی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی خدمت خلق میں گزاری ہے، امت کے لیے رشد و ہدایت میں گزار دی، امت کو بہترین تعلیم دینے میں آپ نے اپنی زندگی گزار دی. اور یہی وجہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور کے دور میں جس طریقے سے ماہانہ یا سالانہ جو وظیفہ آیا کرتا تھا، وہ وظیفہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عہد خلافت میں تمام ازواج مطہرات کو 10,000 10,000 درہم سالانہ دیا کرتے تھے، اور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 درہم سالانہ دیتے تھے. کسی نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ ام المؤمنین حضور پاک کو بے حد محبوب تھیں. حضور پاک ام المؤمنین کو بے پناہ پسند فرماتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، ام المؤمنین کی یہ خواہش تھی، میں نے کل بتلایا تھا کہ 17 رمضان کو آپ کا وصال ہوا ہے، 17 رمضان کو آپ کا وصال ہوا ہے، اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے. مگر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ام المؤمنین کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگے، سوال کیا ان کی طرف سے کہ میرے والد یہ چاہتے ہیں کہ وہ حضور کے پہلو مبارک میں دفن ہو جائیں، اگر آپ اجازت دیں. ام المؤمنین نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر عمر مانگتے ہیں تو عمر فاروق کے لیے میں اپنے اس شوق سے دستبردار ہوتی ہوں، اور وہ جگہ میں نے عمر فاروق کے لیے خاص کر دی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ شخصیت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں ان کی فضیلت میں بیان فرمائی ہے. اب ان فضیلت والی احادیث کی طرف آؤں جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کی فضیلت میں بیان فرمائی. عن ابی سلمۃ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یا عائشۃ ھذا جبریل یقرئک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى ما لا ارى تريد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس حدیث پاک کو امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں، امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یہ جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں. اے عائشہ یہ جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں. آپ فرماتی ہیں میں نے جواب دیا
ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات ہوں۔ لیکن ام المؤمنین حضور سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتی، جو کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ حضور جبرائیل کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں مگر میں جبرائیل کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے یہاں ام المؤمنین کا یہ مقام تھا کہ جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ جبرائیل ام المؤمنین کو سلام پیش کرتے ہیں، ام المؤمنین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک فی المنام مرتین ارا انکی فی سرقۃ من حریر ویقال هذه امرأتک فاکشف عنها فاذا هی انت فاقول ان یک هذا من عند اللہ یمضه او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں اور اسی کے ساتھ ساتھ امام ترمذی نے سنن میں اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث پاک میں میرے آقا یہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ میری شادی تم سے کیسے ہوئی ہے، کس طریقے سے ہوئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں 2 مرتبہ تمہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ تم ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہو اور مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، سو آپ پردہ ہٹا دیجئے، پردہ ہٹا کر دیکھ لیجئے۔ خواب کی بات میرے آقا بیان فرماتے ہیں، پردہ ہٹا کر دیکھ لیجئے۔ جب میں نے دیکھا تو تم تھی، تو میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے۔ پہلے اللہ کی طرف سے رسول پاک کو خواب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دکھایا گیا، ریشمی کپڑوں میں لپیٹ کر دکھایا گیا اور پھر حکم دیا گیا کہ آپ ان کے چہرے کو دیکھیے۔ میرے آقا نے جب دیکھا تو فرمایا اے عائشہ وہ تم تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی پر اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ اللہ اس بات سے راضی تھا کہ ام المؤمنین سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح کرے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کیسی پاکیزہ عورتوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ رسول پاک پاک ہیں اور ایسے پاک ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا جسم پاک کسی دیوار کو لگ جائے تو وہ دیوار پاک ہو جائے، میرے آقا کا جسم اثر کسی مقام کو لگ جائے وہ مقام ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے۔ اب ایسے رسول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عورتوں میں جو سب سے بہترین عورتیں تھیں، میرے مولا نے ایسی عورتوں کو اپنے حبیب کے لیے منتخب فرمایا۔ خدا کی قسم قیامت تک ایسی پاکیزہ طاہرہ، ایسی متقی، ایسے اچھے انفاس رکھنے والی عورتیں قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی جو عورتیں، جو ازواج اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کے لیے منتخب فرمائی، جن عورتوں کا میرے مولا نے اپنے حبیب کے لیے انتخاب فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جو حدیث پیش ہو رہی ہے اس میں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعالم اذا کنت عنی راضیتا و اذا کنت علی غضبا قالت فقلت ومن این تعریف ذلك فقال اما اذا کنت عنی راضیتا فانک تقولین لا ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اذا کنت غضبا قلت لا ورب ابراہیم قالت قلت اجل واللہ یا رسول اللہ ما احجر الا اسمک او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
حضور کا اتنا گہرا تعلق تھا کہ آپ کو غصے میں دیکھتی تب بھی سمجھ جاتے میرے آقا، اور اگر آپ کو خوشی میں دیکھتے تب بھی سمجھ جاتے۔ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور اس حالت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری نے صحیح میں اور امام مسلم نے صحیح میں اور ابن حبان اور امام احمد نے مسند میں اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو میں بخوبی جان لیتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی ہو کہ ناراض ہو، مجھے اس بات کا علم ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے معلوم کر لیتے ہیں کہ میں راضی ہوں کہ ناراض ہوں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آتی، میرے چہرے میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، حالانکہ آدمی غصے میں ہو تو پتہ لگ جاتا ہے، آدمی خوشی میں ہو تو پتہ لگ جاتا ہے۔ جتنے شادی شدہ مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ بیوی غصے میں ہو تو اس کا چہرہ الگ ہوتا ہے، بیوی خوش ہو اور راضی ہو تو اس کا چہرہ الگ ہوتا ہے۔ مگر ام المؤمنین کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ہمیشہ حضور کے سامنے اپنا چہرہ مسکراتا ہوا رکھتی تھی۔ مگر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی میں جان لیتا ہوں، اور جب تم خوش رہتی ہو تب بھی میں جان لیتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا، حضور وہ کیسے جانتے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب تم راضی ہوتی ہو، خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم خوش رہتی ہو تب کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، رب ابراہیم کی قسم۔ تو حضور فرماتے ہیں اس طریقے سے میں جان لیتا ہوں کہ تم اگر راضی رہی تو میرا نام لیتی ہو، اور اگر تم ناراض رہتی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، اس وقت میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں۔ محبت وارفتگی بتلا رہی ہے کہ یا رسول اللہ صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، مگر دل میں آپ کی محبت باقی رہتی ہے، دل میں آپ کا خیال باقی رہتا ہے، صرف زبان پر نام نہیں لیتی مگر دل سے میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس کے بعد پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضی اللہ عنہ يبتغون بها او يبتغون بذلك مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم میں، اور امام نسائی نے سنن میں، اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اس حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ لوگ اپنے تحائف اپنے پاس سے جو ہدیے دینا چاہتے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے تھے، تو میرا جو دن مخصوص ہوتا، حضور کی 11 ازواج مطہرات تھیں، ایک کا وصال ہو چکا تھا، 10 ازواج مطہرات تھیں، روزانہ ایک ایک کی باری تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس دن میرا دن خاص رہتا تو لوگ اس دن کی تلاش میں رہتے اور اس دن کو یاد کرتے اور معلوم کرتے کہ کون سے دن حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہیں گی، تاکہ جب وہ میرے پاس میں رہتے ایسے وقت میں لوگ تحفے لا کر دیا کرتے تھے، اور اس عمل سے وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ یعنی معاملہ یہ تھا
کہ میرے گھر میں تحفے آتے تھے، اور چونکہ میں حضور کی پسندیدہ ازواج میں سے تھی، حضور مجھے بے حد پسند فرماتے تھے، لہذا تحفے دینے والے بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم اس کے مکان پر جائیں جن کو رسول اللہ بہت پسند کرتے ہیں، ہم ان کے مکان پر تحفہ لے کر جائیں جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ پسند فرماتے ہیں۔ ایک 2 4 5 منٹ اور آپ کے لوں گا تاکہ چند حدیثوں کا آج ذکر ہو جائے، اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ام المؤمنین کے حوالے سے ہماری گفتگو مکمل ہو، اور پرسوں کے دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو انشاءاللہ۔ اب اس حدیث پاک کو بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتعذر فی مرضه این انا اليوم این انا غدا استبطاء لیوم عائشہ رضی اللہ عنہ فلما کان یومی قبضہ اللہ بین سحری ونحری ودفن فی بیتی۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آپ مرض وصال میں تھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار مجھ سے سوال کرتے، پوچھتے تھے کہ آج میں کہاں رہوں گا، کل میں کہاں رہوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس سوال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا آخری وقت ہو تو میں تمہارے ساتھ رہوں، جب میرا آخری وقت ہو تو میں تمہارے ساتھ رہوں۔ بار بار حضور یہ سوال کرتے تھے، اور پھر جس دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے، آپ فرماتی ہیں پھر جس دن میری باری تھی آپ کا سر انور میری گود میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح مقدسہ قبض کر لی، اور میرے ہی گھر میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو رکھا گیا، میرے ہی گھر میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک جو میں نے اس سے پہلے بیان کی یہ بھی متفق علیہ ہے، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، امام نسائی نے اس کو نقل کیا، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم فقدروا قدر الجارية الحديثة حديثة السن العريصة على الله او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری نے صحیح بخاری میں اور دیگر ائمہ حدیث نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میرے کمرے کے دروازے کے باہر میرے آقا کھڑے ہوئے تھے، اور حبشی اپنے ہتھیاروں سے لیس مسجد میں کھیل رہے تھے۔ یہاں کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا فن دکھا رہے تھے، اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے، کیونکہ مسجد میں کھیلنا حرام، پھر مسجد میں کھیل کیسے سکتے ہیں؟ تو گویا مسجد میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنی چادر مبارک میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھتی رہوں۔ میں نے بھی چاہا کہ میں کھیل دیکھوں، تو میرے آقا نے اپنی چادر مبارک میں مجھے چھپا لیا کہ میں ان کا کھیل دیکھتی رہوں۔ اب ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا، اور پھر میں وہاں سے چلی گئی۔ پھر آپ فرماتی ہیں اب تم خود اندازہ کر لو، جو لڑکی کم سن اور کھیل کی شائق ہو وہ کب تک کھیل دیکھے گی؟ ام المؤمنین کے بارے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ 9 سال کی عمر مبارک میں آپ کی وداعی ہو چکی تھی، اور یہ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عمر تو سن بلوغ تک نہیں پہنچتی، تو یہ ہمارے اور آپ کے علاقے کی بات ہے۔ عرب کا جو علاقہ ہے وہاں پر لڑکیاں بہت جلدی بالغہ ہو جاتی ہیں، بہت جلدی سن بلوغ کو پہنچ جاتی ہیں، لہذا 9 سال کی عمر میں آپ کی وداعی ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ حضور کھیل دیکھ رہے تھے،
صحابہ کے فن کا مظاہرہ دیکھ رہے تھے، میں نے بھی اس کو دیکھنا چاہا تو حضور پاک نے اپنی چادر مبارک میں مجھ کو رکھ لیا۔ اب میرا عالم یہ تھا کہ جب تک میں کھیل دیکھتی رہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں گئے، بلکہ جب میرا جی بھر گیا، جب میں گھر چلی گئی تو حضور پاک اپنے مقام پر چلے گئے۔ اور پھر فرماتی ہے کہ خود اندازہ کر لو کہ ایک چھوٹی سی لڑکی جو کم سن ہو اور کھیل دیکھنے کا شوق رکھتی ہو، وہ کب تک دیکھے گی؟ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب تک کھیل ختم نہ ہو، چھوٹے لڑکے اس جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں۔ جب تک کھیل ختم نہ ہو، چھوٹے لڑکے اس مقام سے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو گویا ام المؤمنین یہ بتانا چاہتی ہے کہ کھیل یا تو ختم ہو گیا تھا یا ختم ہونے پر تھا۔ اتنی دیر میں رکی رہی تو میری وجہ سے مصطفیٰ بھی رکے رہے، میری وجہ سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رکے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چند حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ ابھی کچھ حدیثیں اور ہیں، کل میں آپ حضرات کے سامنے ام المؤمنین کی فضیلت کے حوالے سے عرض کروں گا، اور کل کوشش کروں گا کہ ہمارا یہ بیان کما حقہ تکمیل تک پہنچے، مکمل ہو، تاکہ دوسرے دن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی فضیلت اور آپ کی عظمت کے حوالے سے حدیث پاک کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں، سیرت اور واقعات اور علماء کرام اور صحابہ کرام کی اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔